آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو 3 کام جن کے بارے میں اللہ پاک نے منع فرمایا، وہ 3 کام کیا ہے؟ نمبر 1 کسی کا مذاق اڑانا، نمبر 2 کسی کو تانا دینا، نمبر 3 کسی کو اس کے نام سے الگ کسی دوسرے نام سے پکارنا۔ ان 3 کاموں سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع کر دیا، اور اس میں سے جو پہلے نمبر پر ہے کسی کا مذاق اڑانا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ مذاق کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کا اس طور پر تمسخر اڑانا کہ اس آدمی کو آپ کی گفتگو سے اپنی تحقیر اور تذلیل محسوس ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ساری انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، اور ساری انسان ایک آدم کی اولاد ہے، اور ایمان والے ایک نبی کی امتی ہے۔ نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت حاصل ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا در حقیقت اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ کئی وجوہات کی بنیاد پر انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہو، جو انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو، یہ سبب جس انسان کے سینے میں ہوتا ہے وہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، یہ کمزور ہے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کر لو تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وہی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ سجدہ نہیں کر رہے؟ کہاں کہ سجدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ انسان ہے، کمزور ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، میں افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، آپ سے بنایا گیا ہو۔ تو جو افضل ہوتا ہے وہ ادنا کمزور کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس بنیاد پر بھی اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے نافرمانی تھی کہ جو سرزد ہوئی، بلکہ ابلیس نے صرف نافرمانی نہیں کی، نافرمانی کا بیج بویا، اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ میں اعلیٰ ہو اور یہ کمزور ہے۔ تو جس انسان کی دل میں یہ کیفیت بیٹھ جاتی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ گناہ کا سبب ہوتا ہے اور کسی کے مذاق اڑانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، اگر اللہ پاک نے آپ کو طاقت و قوت دی ہے، یا اللہ پاک نے آپ کو صحت کے دولت سے نوازا ہے، یا اگر اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے، عہدہ ہے، علم ہے، طاقت و قوت ہے، یہ تو تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے بطور تحفہ آپ کو ملی ہے۔ یہ شخصی تو نہیں ہے، جب اللہ چاہے واپس لے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی اپنے ذات میں بڑا طاقتور صحت مند ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، اور ایسا حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو طاقت قوت والے کہلانے والا ہے، وہ اب چرپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، چرپائی پر پڑا ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے بھائی، پیشاب پکانے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے۔ تو یہ جتنے بھی صفات اللہ پاک انسان کو عطا فرما دیتے ہیں، یہ وہ تمام ہے جس سے اللہ پاک جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔
تو کسی کا مذاق اڑا دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بڑے بڑے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑوں کا جو سبب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ بعض دفعہ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی بات چیت فری ہوتی ہے، باتوں باتوں میں آپ مذاق کر دیتے جاتے ہیں لیکن کوئی محسوس نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ ایسی حالت داری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی موڑ میں ہے، کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، اور عین اسی موقع پر اگر آپ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں تو اب آپ کی جتنی محبت اس کے دل میں ہوگی وہ تمام کے تمام نفرت میں بدل جائے گی۔ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور انسان کو یہ جو اللہ پاک نے طاقت قوت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، عہدہ دیا، علم دے دیا، مال و دولت دے دی، یہ سب عارضی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس کچھ تجویزات پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر میں دستخط کرنا چاہتا تھا، تو دستخط کرتے کرتے اچانک دستخط کرنا بھول گیا۔ جو آدمی ایک دن میں سینکڑوں دفعہ دستخط کرتا ہو، وہ آدمی دستخط کرتے کرتے بھول جائے کہ میں نے اپنے دستخط کیا ہے۔ اور پھر کافی دیر تک جب میں نے توقف کیا اور پھر سے مجھے یاد آیا کہ دستخط کیوں ہے، اور پھر میں نے دستخط کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک انسان کو دیکھانا چاہتے ہیں، دیکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت پر اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک جب واپس لینا چاہے واپس لے سکتے ہیں۔ انسان تو کمزور ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے دل میں جب یہ وجہ بیٹھ جائے کہ میں تو اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، یہ کسی کے مذاق اڑانے کے لیے سبب ہوتا ہے، یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب مخاطب کو کمزور سمجھتا ہو، جب آپ کسی کو کمزور سمجھیں گے، کسی کو کمزور سمجھنا یہ بھی آپ کو مذاق اڑانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، صحیح روایت ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور آدمی جنتی ہے۔ بھائی اب یہ کمزوری مطلق ہے، چاہے وہ مال و دولت کی وجہ سے کمزور ہے، چاہے وہ صحت کی وجہ سے کمزور ہے، کسی بھی درجے میں کمزوری ہے، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی کمزور آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر آپ کسی کا مذاق اس طور پر اڑا رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی غریب ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مال دولت والا سمجھتا ہو اور کوئی غریب ہو تو اس کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے غریب آدمی امیر آدمی سے 70 سال قبل جنت میں داخل ہوگا۔ بھائی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کمزور بھی آپ سے اعلیٰ ہے، غریب بھی آپ سے اعلیٰ ہے۔ مذاق کس درجے میں جائز ہے؟ مذاق اس وقت جائز ہے جب مذاق کے اندر جھوٹ نہ ہو، مذاق کرتے ہوئے اس میں دھوکہ نہ ہو، مذاق کرتے ہوئے کسی کی تذلیل اور تحقیر مقصود نہ ہو۔ اس طور پر مذاق کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ اگر انسان کسی کے دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے سنت سمجھ کر مذاق کرنا چاہے تو یہ باعث ثواب بھی بن جاتا ہے اور باعث سنت بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر خود کسی کے دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے مذاق فرمایا ہے، لیکن اس میں کسی کی تذلیل اور تحقیر نہیں تھی، دھوکہ اور جھوٹ شامل نہیں تھا۔ جیسے کہ ایک موقع پر ایک بوڑھی عورت آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اللہ پاک مجھے جنت پہنچائے۔ بوڑھی عورت تھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی آپ تو جنت نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ آپ تو بوڑھی ہے۔ بوڑھی پریشان ہو گئی اور رونے لگی، تو نبی علیہ السلام پھر مسکرائے اور پھر فرمانے لگے ارے آپ جنت میں جائے گی لیکن بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ جو لوگ جنت میں جائے
خوشطبی کے لیے نبی علیہ السلام نے مذاق فرمایا اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ اس طور پر اگر مذاق کیا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب بنتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس طور پر کہ اس سے اس کی تحقیر تذلیل مقصود ہو، تو یہ ایسا مذاق ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس قسم کے مذاق سے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔